یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح اس کائنات کی بقا کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس کائنات میں ختم ہو گئی، یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، ز صد سخن پیرم یک نکتہ مرا یاد است، عالم نشود ویران تا میں کدا آباد است۔ مجھے اپنے شیخ کی 100 باتوں میں سے ایک نکتہ یاد ہے کہ جب تک اللہ کی محبت کی شراب پلانے والے میخانے آباد رہیں گے تب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ روئی زمین پہ اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ جب تک زمین پر اللہ کو یاد کیا جاتا رہے گا قیامت واقعہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ متعدد روایات میں مختلف انداز سے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ مچھلی جب تک اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے شکاری کے جال میں نہیں پھنستی۔ وہ جال میں تب پھنستی ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ پرندہ اس وقت تک شکاری کے شکار کا نشانہ نہیں بنتا جب تک وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شکاری کے شکار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ پانی جب تک چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، یہ کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ جب ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے یہ گندا بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات کی جان اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ کی مانند ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نمازیوں میں سے بہتر نمازی کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ روزے داروں میں سے سب سے زیادہ بہتر روزے دار کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ حاجیوں میں سے بہتر حاجی کون سا ہے؟ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ مجاہدین میں سے سب سے بہتر مجاہد کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے، ساری بھلائیاں ذکر کرنے والے لے گئے۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں میں سے بہتر نمازی وہ جو نماز کے دوران اللہ کو یاد کرے۔ حاجیوں میں سے بہتر حاجی وہ ہے جو حج کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی جان بھی اللہ کی یاد ہے۔ اگر اللہ کی ذکر کے ساتھ نیک اعمال کیے جائے تو وہ اعمال جاندار ہوتے ہیں، ان اعمال پر وہ نتائج مرتب ہوتے ہیں جن نتائج کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگر غفلت کے ساتھ ہم یہ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ اعمال بے جان ہوتے ہیں، وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، ان اعمال پر وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جن ثمرات کا قرآن و حدیث میں تذکرہ کیا گیا۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ روزانہ 5 مرتبہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنے گھر بار سے آ جاتے ہیں، کھانا پینا ترک کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قعدے کی حالت میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد ہی مقصود ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ذکر اسم ربہ فصلی، اس بندے نے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، یعنی نماز سے پہلے اللہ کو یاد کیا۔ نماز کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی نماز کے دوران مجھے یاد کرو۔ اچھا نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ تو نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرو، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرو، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ نماز کی جان اللہ کی یاد ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ غفلت بھری نمازیں، یہ بے جان نمازیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، اس پر وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے جن نتائج کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ آخر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب بھی چل رہا ہوتا ہے۔ آخر اللہ کا قول جھوٹا ہے یا ہماری نماز نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، تو اللہ کا قول تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات متعین ہو گئی کہ ہماری نماز حقیقی معنوں میں نماز نہیں ہے، اعمال کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اول سے لے کے آخر تک، 5 منٹ ہو، 7 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، ہم نماز میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا۔
اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کہہ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اب ہم اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ غفلت بھری نمازیں، یہ غفلت بھرے سجدے، یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے، نماز کی جان اللہ کی یاد ہے۔ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم تیزی کرو، تم بھاگو اللہ کی یاد کی طرف۔ گویا کہ جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ اللہ کی یاد مقصود ہے۔ اچھا جمعے سے فارغ ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے تو لہذا زمین میں پھیل جاؤ، کام کاروبار کرو، لیکن واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، جمعہ کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، جمعے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، حج کے بارے میں فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اچھا یہ تو پہلے حکم دیا، لہذا حاجی حضرات حج کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک سے کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی یاد کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا کہ حج کے اعمال شروع ہو گئے، احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی۔ پھر وقفے وقفے سے اللہ کو یاد کرو۔ اچھا اس کے بعد فرمایا اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب تم عرفات سے چل پڑو تو مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، حج کے اعمال سے فارغ ہو گئے پھر اللہ کو یاد کرو۔ تو حج سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے دوران بھی اللہ کو یاد کرو، حج کے مناسک سے فارغ ہوئے پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ میں کوئی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں بزرگوں کے اقوال پیش نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت میں ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ حضرات کو پتہ ہے۔ یہ جماعت کے ساتھی جب جاتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے تو ایک بندے کو ذکر کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ذکر کرنا ہے، اور صرف اس کا ذکر کافی نہیں ہے، جو لوگ باہر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو بلاتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس، اور فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ انہ طغیٰ، فرعون تو بڑی سرکشی کر چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرو۔ اور پھر بعد میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی، دعوت دیتے ہوئے، دعوت سے پہلے، دعوت کے بعد میری یاد میں سستی نہیں کرنی۔ بھلا جو داعی خود اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ کسی اور کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ جو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ کسی اور کو کیا متوجہ کرے گا، اور اس کی دعوت میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ لہذا فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی۔ اچھا دعوت تو دے دی، لیکن اس بندے نے دعوت ٹھیک طریقے سے قبول نہیں کی، صحیح رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر اس بندے کو ایک اور انداز سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اب یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اب انداز بدل لو، اب یہ شرافت سے بات نہیں مانتا، اب دوسرا انداز اختیار کرو۔ اب جب دوسرا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تم مورچہ زن ہو، وہ مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی معرکہ برپا ہونے والا ہے، تو فرمایا فَاثْبُتُوا، تم ڈٹ جاؤ۔ اور ڈٹنے کے لیے کیا چیز زیادہ مفید ہے؟
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اچھا معرکہ ختم ہو گیا، ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تمہیں امن حاصل ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ تو جہاں ہم نے پہلا قدم اٹھایا تو اللہ کو یاد کرو، انداز بدل دیا اللہ کو یاد کرو، معرکہ ختم ہو گیا، امن اطمینان قائم ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہمارے تمام نیک اعمال کی جان اللہ کی یاد۔ حج اللہ کی یاد ہے تو حج جاندار ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے بلکہ سیلفیاں ہیں اور ویڈیو کال ہیں اور فیس بک اور واٹس ایپ ہے، حج پہ جان۔ اللہ کی یاد ہے تو نماز جاندار ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، نماز کے دوران بھی دوسروں کے خیالات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے تو نماز بے جان ہے۔ جہاد، دین کی دعوت، تعلیم و تعلم، تمام شعبوں میں جب تک اللہ کی یاد ہے تو شعبے میں جان ہے، اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو سارے کام بے جان ہیں۔ اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کا حکم دیا ہے اس کی حد متعین فرمائی ہے۔ نماز 5 وقت، روزہ سال میں 30، زکوٰۃ 2.5%، حج زندگی میں ایک بار، ذکر کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او لوگو، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، 1000 نہیں، 5000، 10,000 نہیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی اپنی اہمیت ہے، اور ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ذکر کو کوئی ضروری امر نہیں سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے جس قرآن میں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے، اور میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ نماز کا حکم اس کثرت سے نہیں دیا جس کثرت سے اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اور جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج اور عمرے کے بارے میں بتایا ہے، انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے، ذکر کے فضائل بیان کیے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ ذکر کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں کیوں کم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فارغ لوگوں کا کام ہے اور یہ صوفیوں کا کام ہے، اور یہ بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کہ اللہ اللہ کوئی کام نہیں ہے، اور ہم میں نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی برکات کتنی ہوتی ہیں اور اس کے انوارات کتنے اترتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں اللہ کے نام کی تأثیر، اللہ کے نام کی برکات بیان فرما رہے تھے۔ شیخ ابو علی سینا ایک فلسفی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تم لوگ جو اللہ کے نام کی اتنے برکات بتاتے ہو، ہمیں تو اتنی برکات کا پتہ نہیں چلتا، اور اتنے کمالات تو ہمیں اس نام میں محسوس نہیں ہوتے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خر تو چمدانی، او گدھے تو کیا جانتا ہے، او گدھے تو کیا جانتا ہے۔ جب گدھے کا لفظ بولا تو شیخ ابو علی سینا کے تو حالات ہی بدل گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جسم کی کپ کپی طاری ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ بھرے مجمع میں ان کو گدھا کہہ دیا تھا۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ہوا ابو علی سینا، آپ کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بھرے مجمع میں گدھا کہہ دیا، میری کیفیت تو بدل نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تجھے بدل کے رکھ دیا، تو کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ تو یہ لفظ اللہ جو ہم بولتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام بولا جائے، کسی بزرگ نے فرمایا 40 سال تک اس کی وجہ سے عذاب آخرت اور قیامت مؤخر ہو جاتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیا عالم بنا تھا
تو میرے چچا حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ چونکہ صوفی تھے، تصوف میں بہت آگے تھے، دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے صوفی تھے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، بڑے اعلیٰ پائے کے صوفی تھے، بعد میں بھی صوفی تھے، بعد میں ذکر اذکار کے اوپر بڑا زور دیا کرتے تھے، اصلاح احوال کے بارے میں بہت تاکید سے متعلقین کو بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں زکریا آپ نے پڑھ تو لیا، اب کچھ اللہ اللہ بھی سیکھا کرو، اللہ اللہ بھی کیا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چچا جان، جس نے اللہ اللہ سیکھنا ہے وہ آپ کی طرف آئے، جس نے علم سیکھنا ہو میری طرف آئے۔ گویا کہ میں نے یہ ظاہر کر دیا کہ میرے پاس تو علم ہے اور آپ تو بس اللہ اللہ ہی سکھاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جس نے اللہ اللہ سیکھنا ہو آپ کی طرف آئے، جس نے علم سیکھنا ہو میری طرف آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کا یہ حال تھا، لیکن جب وہ بھی اللہ اللہ کرنے پہ آ گئے، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، خانقاہ میں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور کھانا پینا سحری افطاری بہت معیاری ملا کرتا تھا۔ تو باورچی آیا اور کہنے لگا حضرت باورچی خانے پر قرضہ بہت بڑھ گیا، 20,000 روپے قرضہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ کھانے پینے سحری افطاری کا معیار کچھ کم کر دیں تاکہ یہ خرچے پورے ہو جائیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پورے مجمع میں اگر کسی ایک بندے نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کہہ دیا، میرے 20,000 پورے ہو گئے۔ کہ اللہ کی نام کی برکات اور اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اتنی ہے۔ تو یہ مادیت پرستی کے اس دور میں روحانیت کمزور ہوتی جا رہی ہے، بلکہ روحانیت کی طرف لوگوں کا التفات بھی نہیں ہو رہا، لوگوں کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ روحانی دنیا میں بھی کچھ اس طرح کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا پروگرام یہ نقشبندیہ سلسلہ کی اس نسبت کی نشر و اشاعت کی بنیاد پہ مرتب ہوتا ہے اور منعقد ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پروگرام میں ہم تصوف اور سلوک کا فیض لینے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ذکر کثیر انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے مشائخ کہتے ہیں ہمارے ہاں سلوک جب طے ہوتا ہے اس کے 2 پر ہیں، ایک سالک کے 2 پر ہوتے ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت۔ کثرت ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے پھر وہ روحانی پرواز کرتا ہے، اور یہ پرواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ سالکین کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ ذکر کثیر نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ذکر کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو دائمی ذکر کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ ذکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پی رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ذکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے محبوب کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے۔ یعنی تجارت کے دوران، خرید و فروخت کے دوران، بات چیت کے دوران بھی دل اللہ کی یاد سے معطر اور منور ہوتے ہیں۔ یہ ذکر دائمی ذکر کرنے والے۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف گیا تھا تو میں نے مینا کے میدان میں ایک بندے کو دیکھا، لوگ حج کے مناسک ادا کر رہے تھے، کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کوئی حلق کروا رہا تھا، کوئی قربانی کر رہا تھا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سامان رکھا ہوا تھا، سامان بیچ رہا تھا، اور حاجی حضرات کا اتنا ہجوم تھا۔ میں نے دیکھا، مجھے اس بندے پہ ترس آیا، میں نے کہا حیرت کی بات ہے، اللہ تیری تقسیم کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے۔ یہ بیچارہ مینا کے میدان میں بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے اور مکمل پیسہ کمانے میں منہمک ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا
کہ میں اس کے دل کی کیفیت تو دیکھ لوں. میں نے مراقبہ کیا، مراقبے میں اس کے دل کی کیفیت جانچنے کی کوشش کی، مجھے پتا چلا کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا، مینا کے اعمال ہم نے کر لیے. پھر میں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا. اس کی کیفیت کو دیکھا مجھے شک آیا، میں نے کہا کتنا سعادت مند بندہ ہے، کیسے زاروں قطار رو رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی دل کی کیفیت تو معلوم کروں. میں نے مراقبہ کیا، دل میں جھانک کے دیکھا تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا. عین بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹتے ہوئے بھی دل اللہ کی یاد سے غافل. اور اگلا بندہ کاروبار کر رہا ہے، گھاٹ ارد گرد کھڑے ہیں، رش ہے، پھر بھی وہ اللہ کی یاد سے یہ منور اور معطر ہے. تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ ذکر کریں. ایک تو ذکر کثیر والے ہوتے ہیں، ذکر دائم والے، ہمیشہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے. دوسرے ہوتے ہیں ذکر الکثیر والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. گویا کہ کثرت سے یاد کرنا چاہیے، یہ دوسرا درجہ ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر الدائم والے بن جائیں، وہ نہ بن سکے تو ذکر الکثیر والے بن جائیں. اگر وہ نہ بن سکے تو تیسرا طبقہ جو ہے وہ ذکر قلیل والے ہیں. اور ذکر قلیل والے کون ہیں؟ قرآن نے منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور منافقین کا طریقہ ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے زبردستی کھڑا کیا ہوا ہے، ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ ذکر قلیل یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقین کا وصف بتایا گیا ہے. اور آج ہم میں سے 90% سالکین کی یہی کمزوری ہے کہ وہ ذکر قلیل کرتے ہیں، ذکر کثیر نہیں. شیخ فرماتے ہیں 20 منٹ مراقبہ کم از کم کریں، اور ہم کہتے ہیں ہم 5 منٹ مراقبہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی 5 منٹ مراقبے سے ترقی نہیں ہوتی. آپ 1 مہینہ ہی کریں، 2 مہینے کریں، 10 مہینے کریں گے، ترقی نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں کہ ایک جگہ پہ زمین میں پانی کی جو گہرائی ہے وہ 20 فٹ ہے. اب 20 فٹ گہرا پانی ہے، ایک آدمی شروع ہو جاتا ہے 20 فٹ گہرا گڑھا کھودتا ہے تو اندر سے پانی نکل آئے گا. گویا کہ جس لیول پہ پانی ہے اتنا گہرا گڑھا کھودنا ہوگا، پھر پانی نکل آئے گا. لیکن ایک اور آدمی ہے، اس نے یہاں پہ گڑھا کھودا 5 فٹ کا، پھر اس کو چھوڑا، اگلے دن وہاں گڑھا کھود لیا 5 فٹ کا، اگلے دن ادھر گڑھا کھود لیا 5 فٹ کا. یہ 100 گڑھے بھی کھودے گا، اس کو پانی نہیں ملے گا، کیونکہ پانی کا لیول ہے 20 فٹ. یہ تلاش کر رہے 5 فٹ پہ، 5 فٹ پہ یہ 1 مہینہ گڑھے کھودتا رہے، پورا سال گڑھا کھودتا رہے، اس کو پانی نہیں ملنا. بالکل یہی مثال ہے. ایک سالک کو کہا جاتا ہے کہ 20 منٹ مراقبہ کرنا ہے، پھر کہیں جا کے تبدیلی آئے گی. ہم 20 منٹ کرتے نہیں ہیں، 5 منٹ کرتے ہیں. تو 5 میں اگر آپ 20 منٹ کریں گے، 1 ہفتہ کریں گے، 1 ہفتے میں تبدیلی محسوس کریں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1 دن بھی اگر آپ 20 منٹ صحیح مراقبہ کر لیں گے تبدیلی محسوس کریں گے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ کرتے ہیں، 5 منٹ پہ 5 فٹ پہ پانی ملتا نہیں ہے، پانی ہے 20 فٹ پہ، ہم 5 فٹ پہ اکتفا کرتے ہیں. زندگی گزر جائے گی، ہمیں پانی نہیں ملتا. حق بنتا ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بنیں. ذکر قلیل والے جو ہوتے ہیں یہ روحانی ترقی نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیو، ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. میرے بھائیو، ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ MLA صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے اور وزیر صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے. وہ شاگردوں سے کہیں نا، طلباء سے یا پرانے فاضل سے
کہ وہ میں آپ کے استاد کے پاس گیا تھا تو آپ کے استاد نے آپ کا بڑا تذکرہ کیا، وہ شاگرد اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ میرے استاد نے میرا تذکرہ کیا ہے، میرے شیخ نے میرا تذکرہ کیا ہے۔ وہ شیخ ہمارا تذکرہ کرے ہم خوش ہوتے ہیں، استاد ہمارا تذکرہ کرے ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ کتنا سعادت مند ہوگا جس کا تذکرہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، میں ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ اگر یہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو کتنا بلند اعزاز ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے۔ اور ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ ذکر کی بدولت شیطان کے حملوں سے بندہ بچا رہتا ہے۔ یقین کریں اس پرفتن دور میں شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں سے بچنے کے لیے محفوظ ترین قلعہ یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کثرت سے کرتے رہیں، شیاطین کے حملوں سے بچے رہیں گے، نہ دل و دماغ میں گندے خیالات آئیں گے، نہ ایمان اور اعتقاد کے بارے میں وساوس آئیں گے، نہ اللہ اور رسول کے بارے میں غلط خیالات آئیں گے اگر ہم نے ذکر کی کثرت شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس وَإِذَا غَفَلَ رَجَعَ۔ جب کوئی شیطان جو ہوتا ہے یہ بندے کے دل پر سونڈ گاڑ کے بیٹا ہوتا ہے، سونڈ گاڑ کے اندر وساوس ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے شیطان پھر آ کے سونڈ گاڑ کے پھر وہی وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطانی وساوس سے، شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا بہترین طریقہ وہ اللہ کی یاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا پکا دوست بن جاتا ہے اور وہ شیطان کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ دوستی پکی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب ایک دشمن دوسرے دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس دشمن کے ہاتھ سے مہلک ہتھیار چھیننا ہوتا ہے۔ ہینڈز اپ، ہتھیار پھینک دو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں اسی طرح ہتھیار ہے تو کسی وقت مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہینڈز اپ سے مراد ہے کہ ہاتھ اوپر کر دو، ہتھیار پھینک دو، ہلنا نہیں ہے تاکہ مجھے نقصان نہ۔ شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ۔ شیطان ان پر غالب آ گیا تو شیطان نے ان لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ شیطان کا یہی کام ہے جوا اور شراب اور فضول لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں تمہیں مصروف کر دے تاکہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک لے۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ جب تک یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تب میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں کوئی شیطانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان پیچھے چلا جاتا ہے، ان کے لیے راستہ صاف۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ اور ذکر کا ایک اور بڑا فائدہ جو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ
کہ ذکر سے بندے کو قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی۔ میرے بھائیوں، ہر دوسرا بندہ ٹینشن کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ ذہنی دباؤ کی بیماری میں مبتلا ہے، لوگ پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، عجیب و غریب حالت بنی ہوئی ہے۔ یہ بندہ یقین کرے، ملک کی حالات کے بارے میں بندہ سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے تو گھر میں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی، پریشانی کی خبر، دکان پہ جاتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، وہاں کوئی پریشانی کی خبر بندے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور ذہنی مرضوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی یاد سے زیادہ بہتر کوئی دوا، کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ دل جو ذکر کرتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی پریشان حال بندہ جا کے ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کسی پریشان حال بندے کے پاس جائیں، ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ خود بخود اپنے دل میں پریشانی اور ٹینشن محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو پرسکون بندہ ہے، اطمینان والا بندہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، آپ اپنے دل میں خود بخود اطمینان اور سکون محسوس کریں گے۔ اللہ والوں کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے اور وہ زکوٰۃ شہر کے سارے پریشان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا۔ اتنا سکون اللہ نے ان کے دلوں میں بھر دیا ہوتا ہے۔ پھر کیوں اللہ 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 کا نام لیتے ہوئے واقعی بندے کا پورا جسم شیر و شکر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں زبان۔ اور جو بندہ مولویوں سے، طلباء سے اور دینداروں سے دل کے اندر نفرت کرتا ہوگا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، مرتے وقت ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہم اپنے دلوں سے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ محدود ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے رہیں گے، جو ہی مصروف ہو گئے تو زبان رک گئی، اللہ اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا۔ لیکن جو بندہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس ذکر کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے، وہ تسلسل کے ساتھ جل رہا ہوتا ہے۔ بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، بندہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دل جب اللہ کی یاد پہ آ جاتا ہے تو یہ کبھی خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا، کبھی اس پر غفلت طاری نہیں ہوتی، دل بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کو جو اشکال ہوتا ہے کہ دل اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں جیسے زبان اللہ کو یاد کرتی ہے ایسی ہی دل بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ زبان خود بخود اللہ کو یاد نہیں کر سکتی جب تک دوسری زبان سے سیکھ نہ لے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں سکھاتی ہے بیٹا بولو اللہ اللہ، تو جب ماں اللہ اللہ کہتی ہے وہ بچہ اللہ اللہ سیکھتا ہے، تو زبان سے سیکھتی ہے۔ اگر بالفرض کسی بچے کو کسی جنگل میں پھینک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو بڑا بھی کر دیا، اور وہ بڑا ہوگا لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس نے کسی کو اللہ کا نام بولتے ہوئے سنا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ بچے جو ہوتے ہیں وہ گونگے نہیں ہوتے، بہرے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گونگے ہیں کیونکہ بولتا نہیں ہے، حالانکہ وہ بولتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہرے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی کو بولتے ہوئے سنا نہیں ہوتا۔ تو سنیں گے تو بولنا سیکھیں گے۔ تو زبان سے سیکھتی ہے، ایسی ہی دل سے سیکھتا ہے۔
دل سے سیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا دل تو اللہ اللہ نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ چھوٹے بچے کی زبان اللہ اللہ نہیں کرتی یا گونگے آدمی کی زبان اللہ اللہ نہیں کرتی، اسی طرح ہمارے دل بھی گونگے ہو چکے ہیں. یہ اللہ اللہ تب کریں گے جب کسی ایسے دل کے ساتھ وابستہ ہوں گے جو دل اللہ اللہ کرتا ہوگا، تو پھر یہ دل اس دل سے سیکھ جائیں گے، یہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں. سالکین کو خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ مراقبہ اور وقوف قلبی کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اس ذکر کی تاثیر اور اس کے نتائج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے